ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه صدق الله العظيم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو شخص ایمان لے کر آئے اس حال میں کہ وہ نیک اعمال پر اپنی زندگی گزارتا ہو، تو ہم ایسے شخص کو خوبصورت، خوشگوار، بہترین زندگی عطا فرمائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم اسے بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے جو یہ اعمال دنیا میں کیا کرتا تھا۔ تو گویا اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو شخص ایمان پر اور نیک اعمال پر اپنی زندگی گزارے گا تو اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ ہم اس کو خوبصورت زندگی عطا فرمائیں گے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، جو لوگ ایمان لے کر آئے اور ان کے دل اللہ کے ذکر کے ساتھ مطمئن ہو گئے، انہیں اطمینان حاصل ہو گیا، تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو یہ بات یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے دلوں کا اطمینان اور سکون اپنی یاد کے ساتھ وابستہ کیا ہے۔ تیسری آیت میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہماری یاد سے اعراض کرے گا ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے اور ہم اس کو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا یہ اللہ آپ نے مجھے کیوں اندھا کر کے اٹھایا، حالانکہ میں تو دنیا میں بینا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیری طرف ہمارے احکامات آیات آتی تھیں تو ان سے روگردانی کرتا تھا، اعراض کرتا تھا، جیسے تو نے ان کو بھلا دیا تھا آج کے دن ہم تجھے بھی بھلا دیں گے۔ دنیا میں ہر انسان سکون اور اطمینان چاہتا ہے۔ جس کسی سے بات ہو، مجلس ہو، تو گفتگو کا آخر یہ نکلے گا وہ یہ چاہتا ہے مجھے زندگی میں سکون مل جائے۔ اب سکون تلاش کرنے کے لیے ہر انسان نے مختلف راستے، مختلف اسباب اور مختلف چیزوں میں سکون تلاش کرنا شروع کیا۔ کوئی یہ سمجھا کہ شاید سکون مجھے اس سے ملے گا کہ میری آمدنی بڑھ جائے تو میری زندگی میں سکون اور راحت آ جائے گا۔ تو اب اس کی آمدنی 40,000 ہے، وہ کوشش کر رہا ہے 50 ہو جائے، 50 والا 60 میں، 60 والا 80 کی فکر میں ہے، مال بڑھتا بھی جا رہا ہے، گنتی میں اضافہ بھی ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی سکون نہیں مل رہا۔ کسی نے سمجھا کہ شاید مجھے سکون اور اطمینان اس میں ملے گا کہ میرے بیٹے کو باہر کا ویزا مل جائے، گھر کے حالات تبدیل ہو جائیں گے، میرے بیٹے کو سرکاری نوکری مل جائے، حالات بدل جائیں گے۔ اس طرح بھی ہو گیا لیکن سکون اسے بھی نہ ملا۔ کوئی یہ سمجھا کہ شاید سکون اس میں ہے کہ گھر چھوٹا ہے، اگر یہ گھر بڑا ہو جائے گا، آج یہ 80 گز کا ہے، اگر یہ 240 گز کا پلاٹ ہوگا
400 گز کا ہوگا، 600 گز کا ہوگا، سکون ملے گا۔ اس نے اپنی زندگی کے 30-35 سال اس میں لگا دیے، 400 گز کا بنگلہ بنا دیا، رہ رہا ہے، سکون اسے بھی نہیں مل رہا۔ کسی نے سمجھا کہ شاید سکون اس پر ہے، پیدل چل رہا ہوں، سائیکل آئے گی، راحت ہوگی، سائیکل مل گئی، سائیکل والا موٹر سائیکل پر آ گیا، موٹر سائیکل والا گاڑی پر آ گیا، گاڑی والا تیز رفتار گاڑیوں پر آ گیا، ایئر کنڈیشن گاڑیوں پر آ گئے، مہنگی گاڑیوں پر آ گئے، عام یعنی سفر کے اندر ہر قسم کی راحت ملنا شروع ہونے لگی، لیکن اس کے باوجود اندر کا سکون نہ ملا۔ تو گویا دنیا میں ہر انسان سکون کی، راحت کی تلاش میں ہے، اور اس کے لیے سب محنت ہے، اسباب راحت جمع کر رہا ہے۔ یعنی جو کوئی ہے وہ اسباب راحت پر محنت ہے، یعنی سامان جمع کرنے پر محنت ہو رہی ہے کہ شاید اس سامان سے ہمیں راحت ملے گی۔ حالانکہ سامان میں اللہ نے راحت نہیں رکھی، اپنی یاد میں رکھی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار آگاہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے جو سکون رکھا ہے وہ اپنی یاد میں رکھا ہے۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اطمینان کو، سکون کو اپنے ذکر کے ساتھ جوڑا۔ اب زندگی میں ہمیں سکون کیسے حاصل ہوگا؟ میں چند اعمال آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اگر ہم میں سے ہر ایک ساتھی ان اعمال کو، ان اوصاف کو اپنی زندگی میں لائے تو انشاءاللہ زندگی پرسکون ہوگی۔ سب سے پہلا عمل ہے نماز کا اہتمام ہو۔ جس انسان میں، جس گھر میں نماز کا اہتمام شروع ہو جائے، اللہ تعالیٰ انہیں سکون عطا فرما دیتا ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ آپ حکم دیجئے اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو نماز قائم کریں، اور ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے بلکہ ہم آپ کو رزق عطا کریں گے، اور بہترین انجام تو پرہیزگاروں کے لیے۔ تو جب زندگی میں نماز کا اہتمام ہوگا، اللہ رب العزت انسان کو سکون اور اطمینان عطا فرمائے گا۔ حضرات سلف کی حالت یہی تھی، جب تک وہ عبادت نہ کرتے بے سکون ہوتے، جب نماز پڑھ لیتے انہیں سکون مل جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اس لیے زندگی میں سکون کے لیے سب سے پہلا عمل کہ ہماری زندگی میں نماز کا اہتمام شروع ہو جائے۔ المعجم الاوسط میں روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی تھے اور زخموں کی حالت میں بے ہوش تھے کہ جب نماز میں آپ پر حملہ ہوا تھا تو ابھی ہوش میں نہیں آئے تھے۔ تو ساتھیوں نے کوشش کی کسی طرح امیر المومنین ہوش میں آ جائیں، لیکن ہوش میں نہیں آئے۔ تو کہا کس طرح ہوش میں آئیں گے؟ کسی نے کہا نماز کا وقت اب بالکل قریب ہے، تو جیسے ہی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا نماز کا تذکرہ کریں گے۔ تو امیر المومنین کو سب سے زیادہ فکر نماز کی ہوتی تھی، تو امید ہے نماز کے تذکرے سے حضرت عمر کو ہوش آ جائے گا۔ تو وہی ہوا، جیسے ہی نماز کا وقت قریب ہوا تو آپ کے کان کے قریب کہا گیا امیر المومنین نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ غشی کے حالت میں تھے، ایک دم ہوش آ گیا اور فرمایا اس آدمی کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جس کی زندگی میں نماز کا اہتمام نہیں۔ اور نماز کے لیے آپ بیٹھے، نماز پڑھنے لگے، درا حالے کے جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ تو زخمی حالت میں تھے، خون مسلسل بہہ رہا تھا، اضطراری حالت تھی۔ تو واقعہ سنانے کا میرا مقصد یہ وہ حضرات تھے جو بیماری میں، تکلیف میں، مصائب میں بھی نماز نہیں چھوڑی۔ تو میری پہلی گزارش، ہم زندگی میں سکون چاہیں، راحت اور اطمینان چاہیں تو ہماری زندگی میں نماز آ جائے۔ حضرت میمون بن بحران فرماتے تھے مجھے ایک نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا، اس کی میرے نزدیک اتنی اہمیت ہے جیسے کہ عراق کی گورنری کی اہمیت ہے۔ کسی کو گورنر بنا دیا جائے وہ کتنا خوش ہوتا ہے، مجھے اس سے کئی گنا زیادہ خوشی اس پر ہوگی کہ میری نماز وقت پہ ادا ہو جائے۔ نمبر 2، دوسری گزارش، اگر ہم چاہیں زندگی میں سکون مل جائے، ہماری زندگی میں اتباع رسول آ جائے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرما دے، اس کی زندگی میں اطمینان آ جاتا ہے اور اللہ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے، گناہوں کی معافی بھی ہوتی ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔
اگر تم یہ چاہو کہ اللہ تم سے محبت کرے اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے تو تم میرے پیغمبر کی پیروی کرو، اتباع کرو، اللہ تم سے محبت بھی کرے گا، تمہارے گناہوں کو اللہ معاف بھی کر دے گا۔ اس لیے دوسری گزارش ہماری زندگیوں میں اتباع رسول ہو، ہر کام کرتے وقت پوچھ کے کیا جائے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، آپ کا طریقہ کیا ہے، آپ کا اسوہ حسنہ کیا ہے۔ جب زندگی میں اتباع سنت آتی ہے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، حضور کی اتباع سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اللہ قلبی اطمینان نصیب فرما دیتا ہے۔ نمبر 3، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاہ، یقیناً وہ انسان کامیاب ہو گیا جو مسلمان ہے۔ نمبر 2، جسے رزق دیا گیا بقدر ضرورت، اور نمبر 3، جسے قناعت کی دولت عطا کر دی گئی کہ اللہ نے جو کچھ اسے دیا ہے اللہ نے اسے اس پر قناعت دے دی۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیاب انسان اس کو کہا جس میں 3 صفات ہوں، 3 صفات جس میں ہیں، حضور نے فرمایا وہ کامیاب ہے۔ قد افلح من اسلم، نمبر 1 جو مسلمان ہے وہ کامیاب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کافر جتنی ترقی کر جائے، جتنا مال دولت پیسہ اس کے پاس اکٹھا ہو جائے، وہ کامیاب نہیں ہے۔ اس کے پاس اسباب تو موجود ہیں لیکن راحت موجود نہیں ہے۔ تو کامیابی کا پہلا سبب ایمان ہے۔ قد افلح من اسلم، یقیناً وہ کامیاب ہے جو مسلمان ہے۔ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے اور شکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان سے مالا مال فرمایا، اور اس ایمان کی قدر حقیقی معنوں میں انسان کو قبر میں حشر کے میدان میں آتی ہے کہ ایمان اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو آپ نے فرمایا جو مسلمان ہے وہ کامیاب ہے۔ نمبر 2، وہ رزق کا کفافن، اللہ نے جس کو رزق دیا بقدر ضرورت وہ کامیاب ہے۔ اس لیے اگر اتنا رزق مل جائے کہ 2 ٹائم کا کھانا موجود ہو، سر چھپانے کی جگہ موجود ہو، اور جسم کو ڈھانپنے کے لیے کپڑا اور لباس موجود ہو، بس ایسا شخص کامیاب ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا وہ کامیاب ہے جس کے بعد دولت زیادہ ہو، پیسہ زیادہ ہو، سواریاں زیادہ ہو، جس کی جائیداد زیادہ ہو، املاک زیادہ ہو۔ فرمایا نہیں، وہ رزق کا کفافن، جسے اللہ نے اتنا رزق دیا جو اس کی ضرورت کے لیے کافی ہو جائے۔ اور انسان ضرورت کی وجہ سے پریشان نہیں ہوتا، خواہشات کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے۔ ضرورت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے کہ جو رزق انسان کی ضرورت کا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، نہیں زمین پر کوئی چوپایا مگر اس کے رزق کی ذمہ داری تیرے رب نے لی ہے۔ اللہ اس کا عارضی اور مستقل ٹھکانہ جانتا ہے، تو ضرورت کا رزق اللہ دیتا ہے۔ انسان پریشان تب ہوتا ہے جب وہ خواہشات پہ لگتا ہے، جب وہ کثرت کے پیچھے پڑتا ہے، ورنہ اگر ضرورت کی حد تک ہو تو اللہ سکون عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے دوسری بڑی نعمت وہ رزق کا کفافن۔ تیسری بڑی نعمت وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اللہ جس کو عطا کرے اور اس کو اس پر قناعت بھی عطا کر دے۔ قناعت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی پر انسان اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا شروع کر دے۔ انسان پریشان اس سے نہیں ہوتا کہ اس کی آمدنی بڑھ جائے، پریشان اس سے ہوتا ہے اس نے اپنے اخراجات کو بڑھا دیا ہے، اس نے اپنی خواہشات کو بڑھا دیا ہے۔ ورنہ اگر وہ دیکھیں میری آمدنی 30,000 ہے اور وہ اس 30,000 کی آمدنی میں اپنے اخراجات کو لے کر آئے تو پرسکون رہے گا۔ پریشان کیوں ہے؟ وہ خواہشات پہ چلا، رسم و رواج پہ چلا، فلاں نے ایسا لباس پہنا میں نے پہننا، فلاں کے پاس یہ موبائل ہے میرے پاس بھی ہونا چاہیے، فلاں کے پاس یہ گاڑی ہمارے پاس بھی ہونی چاہیے۔ تو انسان پریشان خواہشات سے ہوتا ہے، ضرورت سے نہیں ہوتا۔ تو تیسری بات حضور بڑی اہم ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ نے جو دیا ہے اللہ اس پر قناعت عطا فرما دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ، انسان کی جو زندگی میں میانہ روی آ جائے، آپ نے فرمایا یہ آدھی آمدنی ہے۔ اگر میانہ روی اور اعتدال آ جائے تو گویا وہ اپنی آدھی آمدنی کو محفوظ کر لیتا ہے۔ تو آج جو ہماری زائد آمدنی ضائع ہو رہی ہے وہ خواہشات، رسم و رواج میں،
اس وجہ سے پریشانی ہے، ورنہ انسان ضرورت میں اگر خرچ کرے، ضرورت کا لباس، ضرورت کی سواری، ضرورت کا گھر، ضرورت کا کھانا پینا، تو انسان کبھی پریشان نہ ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حضور نے اس حدیث میں 3 باتیں ارشاد فرمائی کہ کامیاب وہ ہے جو مسلمان ہے، نمبر 2 کامیاب وہ ہے جسے اللہ نے اتنا رزق دیا اس کی ضرورت پوری ہو گئی، نمبر 3 اللہ نے اسے قناعت کی توفیق عطا فرما دی۔ تو میں عرض کر رہا تھا زندگی میں سکون کیسے ملے گا؟ سکون ملنے کا ایک سبب کیا ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں جو بے سکونی ہے، بے اطمینانی کی فضا ہے، اس کی ایک وجہ کہ گھریلو زندگی میں، کاروباری زندگی میں کیوں انسان پریشان ہے، ایک اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ بھائی بھائی کے ساتھ کاروبار میں شریک ہے، بیٹا والد کے ساتھ شریک ہے، کوئی کزن اپنے چچا کے ساتھ ہے یا بھتیجا اپنے چچا کے ساتھ شریک ہے، تو جس وقت وہ شریک ہوتا ہے ابتدا میں اس کی تعیین نہیں کی جاتی یہ کس حیثیت سے شریک ہے۔ مثلاً یہ والد کے ساتھ یا بھائی کے ساتھ شریک ہے تو یہ بطور پارٹنر کے شریک ہے، یا نمبر 2 اس کا حصہ متعین ہے، اس حصے میں شریک ہے، یا ویسے تعاون کر رہا ہے بطور معاونت کے ساتھ شریک ہے، تو اس کی تعیین نہیں کی جاتی۔ بعد میں پھر جھگڑا، جب والد اللہ نہ کرے دنیا سے چلا جائے تو پھر آپس میں جھگڑا شروع ہوتا ہے بھائیوں کا۔ ایک بھائی کہتا ہے میں تو والد کے ساتھ تھا، میں نے تو اتنا سرمایہ لگایا تھا، میں تو اتنی محنت کرتا رہا، تو اب اس جھگڑے کی وجہ یہ بنی جو اس نے سرمایہ والد کے ساتھ لگایا، جو وہ والد کے ساتھ شریک ہوا تو اس کی حیثیت متعین نہیں کی گئی۔ اگر حیثیت متعین ہو جاتی کہ یہ مزدور ہے تو اس کی تنخواہ متعین ہو جاتی، تو جب تنخواہ مقرر ہو جائے گی وہی تنخواہ اس کو دی جائے گی تو وہ اس مال میں شریک نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ شریک ہے تو اس کا فیصد متعین کر دیا جائے، بھائی بھائی کے ساتھ کتنے میں شریک ہے، پارٹنر اپنے ساتھی کے ساتھ 30%، 35% کتنے میں شریک ہے، ہم اس چیز کی تعیین نہیں کرتے۔ اور جب کسی ایک کا انتقال ہو جائے تو پھر بعد میں معاملہ سامنے آتا ہے تو جھگڑا بنتا ہے، بے سکونی بنتی ہے۔ اگر ابتدا میں تعیین کر دی جائے تو بے سکونی نہ ہو، رہیں آپس میں بھائیوں کی طرح، معاملات کریں اجنبیوں کی طرح، رہیں بھائیوں کی طرح، معاملات ہو اجنبیوں کی طرح۔ مطلب انسان کوئی معاملہ کرے اس کو لکھے، کوئی معاملہ کرے اس پر 2 گواہ بنائے۔ جب معاملات کو لکھا جاتا ہے، گواہ بنائے جاتے ہیں، تحریری صورت میں لایا جاتا ہے تو جھگڑے نہیں ہوتے۔ یا نمبر 2 آپس کی بے سکونی کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے، عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے والد کا مثلاً، تو بھائی آپس میں میراث تقسیم نہیں کرتے، میراث کی تقسیم نہیں ہوتی، سلسلہ چلتا رہتا ہے، 3 4 5 بہن بھائی ہیں، چل رہے ہیں، اب 8 10 سال گزرے، 15 سال گزرے، اب جب بچے جوان ہو گئے اور پھر الگ الگ، اب ہر ایک کا مطالبہ ہے میرے بچے جوان ہیں، وہ الگ رہنا چاہتا ہے، دوسرا الگ رہنا چاہتا ہے، اب آپس میں جھگڑے اور پریشانیاں سامنے آتی ہیں کہ 15 سال پہلے مال کو تقسیم نہیں کیا گیا، اب 15 سال تک مال استعمال ہوتا رہا۔ اب جب تقسیم کی باری آتی ہے تو ایک کہتا ہے میں والد کے ساتھ معاونت میں تھا، میں کام کاج کرتا رہا، میں تعاون کرتا رہا، تم تو نہیں تھے، تم پڑھ رہے تھے۔ تو اس میں جو جھگڑے کی بنیاد بنی، ہم نے میراث کو وقت پہ تقسیم نہیں کیا۔ اگر یہ وقت پہ تقسیم ہو جاتی تو بعد میں مسائل پیدا نہ ہوتے۔ تیسری صورت، آج کے معاشرے میں بے سکونی، بے اطمینانی کی ایک بڑی اہم وجہ کہ معاملات کے اندر جب آدمی کسی کو شریک کرتا ہے اس کی حیثیت متعین نہیں ہے کہ یہ کس حیثیت سے شریک ہو رہا ہے، بطور پارٹنر کے ہے، بطور حصے دار کے ہے، یا بطور ساتھ مزدور کے ہے، یا ویسے ہی تعاون کے لیے شریک ہے۔ اگر یہ حیثیتیں متعین کر دی جائیں تو کل معاملے میں آپس میں نزاع نہ ہو۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ زندگی میں سکون کیسے آئے، یہ بے سکونی پریشانیاں دور ہو جائیں، اس کے لیے 4 اعمال کا اہتمام کیا جائے۔ نمبر 1، سب سے پہلا عمل ہے تلاوت۔ اگر فجر کی نماز سے لے کر اشراق تک قرآن کی تلاوت ہو اور پھر اشراق کی نماز پڑھ کر انسان اپنے کاروبار اور معاملات کا آغاز کرے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ وہ وقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اللہم بارک لامتی فی بکورہا، یا اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے۔ تو یہ بڑا بابرکت وقت ہے، اگر اس وقت میں اٹھ کر نماز کی تلاوت ہو، سورہ یاسین پڑھ لی جائے، اس کے بعد انسان اشراق کی نماز پڑھ کر اپنے کاروبار اور معاملات کا آغاز کرے، اللہ برکتیں عطا فرمائے۔
لیکن ہمارے ہاں دیکھنے میں آتا ہے رات 12 1 بجے تک جاگنے کا دستور ہے، پھر اس کے بعد سوتے ہیں تو فجر کی نماز بھی، اشراق بھی، چاش بھی چلی گئی، اس لیے کاروبار کا آغاز 10-11 بجے ہوتا ہے، اور جو برکت کے وقت ہے تہجد کا، فجر کا، اشراق کا، چاشت کا، وہ ویسے گزر گیا، اس لیے ہمارے اعمال میں، گھروں میں، رزق میں برکت نہیں ہوتی۔ ہم یہ چاہیں کہ برکت باقی رہے، اپنے معاملات کے اندر عدل اور انصاف سے کام لیں، انسان کسی پر ظلم نہ کرے، ہر معاملے میں انصاف رکھے، چاہے اس کا یہ معاملہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہو، ماتحتوں کے ساتھ ہو، نوکروں کے ساتھ ہو، گھر والوں کے ساتھ ہو، اعزاء اقارب کے ساتھ ہو، انصاف ہو۔ انصاف پر اللہ برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ حضرات سلف اس معاملے میں بڑے محتاط تھے، وہ کسی وقت بھی کسی کا کوئی حق نہیں مارتے تھے، ہر ایک کو اس کا پورا حق دیا کرتے تھے۔ اللہ نے اس وجہ سے ان کے اعمال میں، رزق میں برکتیں رکھی تھی۔ السنن الکبریٰ للبیہقی میں واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں حضرات بیت المال میں آئے۔ بیت المال کی چیزوں کا حساب و کتاب ہو رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق اس وقت خلیفہ تھے، اور انہوں نے منع کیا تھا کہ اس وقت کوئی نہ آئے، ہم بیت المال کی چیزوں کا حساب کر رہے ہیں، ان کا ریکارڈ لکھ رہے ہیں، تمام معلومات کو جمع کر رہے ہیں۔ اب اسی دوران ایک شخص، گھر والی نے اس سے کہا جاؤ، حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ ہیں، جا کر ان سے اونٹ لے کر آؤ، اور لگام ان کی اہلیہ نے ان کو دے دی۔ تو اس نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ خلیفہ وقت نے منع کیا ہے، یہ وقت ان کا آپس میں بات چیت کا ہے، معاملات کے لکھنے کا ہے، تو وہ شخص بغیر بتائے آیا اور اندر داخل ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیٹھے مشاورت کر رہے تھے، معاملات کو لکھ رہے تھے، تو حضرت صدیق اکبر ذرا غصے میں آ گئے، وہی جو لگام اس کے ہاتھ میں تھی وہ لی، اس کے سر پہ ماری اور کہا میں نے منع بھی کیا ہے کہ اس وقت نہ آؤ، ہم لکھ رہے ہیں اور تم آ کر فوراً کہتے ہو کہ مجھے اونٹنی بھی چاہیے، زاد راہ بھی چاہیے، خرچہ بھی چاہیے۔ یہ وقت تقسیم کا نہیں ہے، لکھنے کا ہے، تقسیم کے لیے ہم نے الگ وقت رکھا ہے، تم بے وقت آئے، بغیر اجازت کے آئے، اندر داخل ہو گئے، اور لہجہ بھی تمہارا ایسا ہے۔ اب وہ شخص تو چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فوراً اٹھے اور باہر کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حضرت صدیق اکبر سے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا میں نے جو اس کے ہاتھ سے لگام لے کر اس کو مارا تھا، اگر کل قیامت کے دن اللہ نے ابو بکر سے پوچھ لیا تو ابو بکر کیا جواب دے گا؟ میں جاتا ہوں اور اس سے معافی تلافی کرتا ہوں، یا تو وہ مجھ سے بدلہ لے لے، اسی لگام کے ساتھ مجھے بھی مار دے تاکہ دنیا میں یہ بدلہ ہو جائے، ورنہ وہ جو مجھ سے چاہے میں اس کو اس کے فدیے میں دے دوں گا، آخرت کا معاملہ بڑا نازک ہے۔ حضرت صدیق اکبر دوڑتے ہوئے نکلے، تلاش کیا، وہ شخص مل گیا، اس کو لے کر آئے، اس کے ہاتھ میں وہی نکیل پکڑی ہوئی تھی جو وہ لایا تھا کہ مجھے اونٹنی دے دی جائے۔ حضرت صدیق اکبر نے وہ نکیل اس سے لی اور سامنے بیٹھ گئے، فرمایا جیسے میں نے تمہارے ہاتھ سے لے کے تمہیں مارا تھا تم اسی طرح مجھے مار دو، مجھ سے بدلہ لے لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، فرمایا کہ آپ ان کو یہ نکیل نہ دیں، اگر اس طرح کرنا شروع کر دیا گیا کہ ہر آدمی آئے رعایا میں اور خلیفہ وقت کو مارے تو پھر خلیفہ وقت کی حیثیت نہیں رہے گی۔ اللہ نے آپ کو ایک عزت اور ایک مقام عطا فرمایا، غلطی اس کی ہے، آپ کی غلطی نہیں، آپ نے منع کیا ہے، بتایا تھا تقسیم کا دوسرا وقت ہے، یہ بے وقت آیا، اندر داخل ہوا، اجازت نہیں لی، لہجے میں اس کی سختی تھی، آپ نے تنبیہ کے لیے کیا تو کوئی بات نہیں۔ فرمایا نہیں عمر، ابو بکر خدا کے ہاں کیا جواب دے گا؟ آخر حضرت عمر نے کہا کہیں میں اس کو راضی کرتا ہوں، فرمایا بھئی آپ جو چاہو میں آپ کو دوں گا۔ اس نے حالانکہ معاف بھی کر دیا کہ کوئی بات نہیں، غلطی میری تھی، میں معافی چاہتا ہوں، لیکن آپ کو اطمینان نہ ہوا۔ امام بیہقی السنن الکبریٰ للبیہقی میں لکھتے ہیں حضرت صدیق اکبر نے ان کو اونٹنی کی سواری بھی دی، اپنی طرف سے 5 دینار بھی دیے، کھجاوا بھی دیا، خرچہ بھی دیا، زاد رہ بھی دیا۔ اب وہ شخص اتنا خوش ہوا، مسکرانے لگ گیا، خوشی کے آنسو گویا آنکھوں میں آ گئے۔ فرمایا اب مجھے تسلی ہو گئی، اللہ کے ہاں باس پرس نہیں ہوگی۔ حضرات سلف کی زندگی محتاط زندگی تھی، ہماری زندگیوں میں احتیاط ختم ہو گئی، اپنے معاملات میں، اپنے کاروبار میں، رزق حلال میں احتیاط نہیں ہے، اس وجہ سے وہ برکت جو سلف کے کاروبار میں تھی اللہ نے وہ ہم سے اٹھا لی۔ یہ لوگ کیسی محتاط زندگی گزار کے گئے ہیں۔ سیرت عمر بن عبدالعزیز میں واقعہ ہے، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ گورنر ہیں، اپنے دور کے گورنر ہیں، 3 بر اعظم کے گورنر، بادشاہت اللہ نے ان کو عطا فرما دی۔
جب عمر بن عبدالعزیز بادشاہ بن گئے تو اس دور میں ان کا گورنر تھا اردن میں، تو اس نے امیر المومنین کے لیے 2 کھجور کے بڑے بڑے ٹپ لیے اور ان کو بھرا کھجوروں سے، اور پھر ان کو پیٹیوں میں کھجوریں ڈال کر پیک کی، اور جو سواریاں وہاں سے اس دور میں آتی تھیں اونٹوں کی، گھوڑوں کی، ان سواریوں پہ رکھ کر وہ کھجوریں وہاں سے بھجوائیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے پاس جب کھجوریں پہنچی، پوچھا یہ کس نے بھیجی؟ کہا جی فلاں گورنر نے بھیجی۔ کہا کس لیے بھیجی ہیں؟ کہا حضرت آپ کے لیے ہدیہ ہے، انہوں نے آپ کے لیے بھیجی ہیں۔ کہا یہ کھجوریں کس پر لائی گئیں؟ کہا وہ جو سواریاں ڈاک کے لیے استعمال ہوتی ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈاک اور پیغام لے جایا جاتا ہے، وہ جو اونٹوں کی، گھوڑوں کی سواریاں ہیں، اس سواری پہ اس کو لایا گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا وہ سواریاں تو بیت المال کی ہیں، میری ذاتی سواریاں نہیں ہیں، تو بیت المال کی سواریوں پر، رعایا کی سواریوں پر میرا ہدیہ کیوں لایا گیا؟ وہ تو میری سواری نہیں ہے، جاؤ اس دونوں کھجوروں کو جا کر فروخت کرو اور اس کی جو قیمت بنے وہ قیمت بیت المال میں جمع کرا دو، تاکہ یہ جو سواریاں ان کے خرچے میں وہ قیمت آ جائے۔ وہ شخص گیا، وہ جو 2 کھجوروں کی پیٹیاں تھیں انہیں لے کر جب بازار کی طرف بیچنے کے لیے جا رہا تھا، راستے میں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا بھتیجا مل گیا۔ عمر بن عبدالعزیز کے بھتیجے کو اطلاع ہو گئی تھی کہ یہ واقعہ ہوا ہے، تو وہ دوڑتا ہوا آیا، کہا جاؤ اس کا ریٹ لگاؤ بازار میں کتنا ہے۔ وہ بازار گیا، ریٹ لگایا 2-3 جگہوں سے، تو انہوں نے کہا جی 35 درہم میں اس کو خریدا جائے گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، واپس لے آنا۔ جب واپس لے کر آئے تو اس بھتیجے نے اپنی طرف سے وہ رقم دے دی اور کہا یہ رقم بیت المال میں اب جمع کرا دو۔ اب چونکہ کھجوریں میری ملکیت ہو گئی کہ میں نے رقم دے دی، اور امیر المومنین نے کہا تھا رقم بیت المال میں جمع کرانی ہے، تو یہ رقم بیت المال میں جمع کرا دو۔ اب میں ان کھجوروں کا مالک ہوں، تو ایک میں اپنے لیے رکھتا ہوں اور ایک اب امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز کو دے دینا، کہنا آپ کے بھتیجے نے رقم دے دی ہے، بیت المال میں جمع ہو گئی ہے، اب بھتیجے کی طرف سے چچا کے لیے ہدیہ ہے۔ اب جب وہ لے کر گیا اور پورا واقعہ سنایا کہ حضرت قیمت لگائی تھی بازار میں، جتنی قیمت بنی تھی آپ کے بھتیجے نے اپنے ذاتی مال میں سے دے دی، اور وہ رقم بیت المال میں جمع ہو گئی۔ اس نے ایک پیٹی اپنے لیے رکھی، ایک کہا میرے چچا امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز کو دو، ایک آپ کے لیے بھیجی ہے، فرمایا اب میرے لیے اس کا کھانا حلال ہے۔ یعنی اتنی محتاج زندگی یہ لوگ گزار کے دنیا سے چلے گئے۔ آج ہم چاہتے ہیں ہمارے رزق میں برکتیں ہوں، ہماری اولاد نیک صالح ہو، ہمیں اللہ اعمال کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے کاروبار کو اللہ فروغ دے دے، لیکن دیانتداری کی کمی آ گئی، اعمال کی اور تقوی کی کمی آ گئی، اس لیے وہ برکتیں آج چلی گئیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے۔ الخیرات الحسان میں ابن حجر ہیثمی نے واقعہ لکھا، آپ نے جس کو اپنے ساتھ شریک کیا تھا، چونکہ امام صاحب کا زیادہ وقت درس و تدریس میں، دین کی تعلیم ترویج میں گزرتا تھا، تو جس شخص کو کاروبار کھول کے دیا اس کو پابند کیا تھا کہ بھئی بیچتے وقت چیز میں کوئی عیب ہو وہ بھی بتا دیا کرو، خامی ہو وہ بھی بتا دیا کرو۔ لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا، ایک تھان اندر سے خراب تھا لیکن لپٹا ہوا تھا، تو جب کوئی خریدنے والا آیا اس نے اوپر سے دیکھا، مسافر تھا، تھان کو دیکھا، پسند آ گیا، پوچھا بھئی قیمت کتنی ہے؟ انہوں نے کہا 100 درہم ہے۔ اس نے 100 درہم دیے، وہ تھان لیا اور چلا گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ شام کو آتے تھے، پورے دن کا حساب ہوتا، تو جب آئے حساب شروع ہوا تو آپ کی نظر سارے سرمائے پہ ہوتی تھی، تو کہا وہ جو تھان ادھر پڑا تھا وہ کہاں گیا؟ کہا حضرت وہ تو بیچ دیا۔ کہا کتنے میں فروخت کیا؟ کہا حضرت 100 درہم میں۔ کہا لیا کتنے میں تھا؟ کہا 70 درہم میں۔ حضرت نے کہا اس میں عیب تھا، تم نے وہ عیب اور خامی بتائی تھی؟ کہا حضرت نہیں بتائی۔ فرمایا تم نے خامی بھی نہیں بتائی اور تم نے 30 درہم نفع لے لیا۔ نفع لینا تھا 2 درہم ہوتا، زیادہ سے زیادہ 4 درہم، تم نے 30 درہم نفع کیوں لیا؟ خامی بھی نہیں بتائی، نفع بھی اتنا زیادہ لیا، تم چاہتے ہو میرا مال حرام ہو جائے؟ غصے ہو گئے، فرمایا جاؤ اس کو تلاش کرو اور جا کر اس کو بتاؤ اس میں عیب ہے، اگر وہ راضی ہیں اس عیب پر تو وہ چیز وہ لے لے، 70 کی جگہ آپ 72 درہم لے لینا، 28 درہم اس کو واپس کر دینا، اور اگر وہ راضی نہ ہو تو 100 درہم اس کو دے دینا، اپنا تھان اس سے لے آنا۔ وہ شخص گیا، سواری اونٹنے کے لیے تلاش کرتا رہا، ادھر ادھر بہت ڈھونڈا، لیکن وہ تو کوئی مسافر تھا، وہ آگے کہیں سفر میں اپنی منزل کی طرف چلا گیا تو پتہ نہ چلا۔
امام صاحب کے پاس آئے، کہا حضرت بہت تلاش کیا، اس کا تو پتہ ہی نہیں چلا۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا تم نے جو اس سے 100 درہم لیے تھے وہ کہاں ہیں؟ کہا حضرت دن بھر کی جو کمائی ہے وہ میں نے اسی صندوق میں ڈالی ہے۔ فرمایا اس کو کھولو، جب کھولا کہا گنو، جب گنا تو دن بھر کی کمائی 30,000 درہم تھی۔ چونکہ کپڑے کا وسیع کاروبار تھا تو 30,000 دراہم پورے دن کی کمائی تھی۔ فرمایا اس میں 30 درہم شبے کے آ گئے کہ 70 کی چیز آپ نے 100 میں بیچی، گراہک کو عیب نہیں بتایا، خامی نہیں بتائی، تو اس میں 30 درہم شبے کے آ گئے، اب میرے لیے اس کا استعمال درست نہیں ہے، جاؤ یہ 30,000 دراہم لو، بغداد کے جتنے فقراء ہیں، مساکین ہیں، یتیم ہیں، بیوائیں ہیں، جو مستحق ملے ان میں تقسیم کر دو۔ 30 درہم کے شبے کی وجہ سے 30,000 دراہم اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیا۔ آج ہم تو اگر ایسا کوئی شخص ہمارے ساتھ پارٹنر ہو، ہمارا بیٹا ہو، بھائی ہو، اور وہ 70 کی چیز 100 میں بیچ دے تو باپ بیٹے کو تھپکی دیتا ہے۔ اصل کاروباری تو یہ ہے کہ دیکھو 70 کی چیز 100 میں بیچ دی، چیز میں عیب تھا پتہ ہی نہیں چلنے دیا اور بیچ دی۔ اس کو کاروباری کہتے ہیں، اس کو چالاک کہتے ہیں، اس کو سمجھدار کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یہ پیسہ بنائے گا، یہ 2 کو 4 کرے گا، 4 کو 8 کرے گا، کیونکہ مزاج خیانت کا بن گیا۔ تو وہ 4 8 نہیں ہوتے، وہ اگر حقیقت میں بڑھتے نظر آتے ہیں، وہی مال اسپتالوں میں، وہی مال عدالتوں میں، وہی مال چوری میں، وہی مال بیماریوں میں، وہی مال ناچاکیوں میں، وہی مال مصائب میں لگا جاتا ہے۔ جس غلط راستے سے آیا تھا اسی راستے پہ بہہ جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا سلف کی زندگی محتاج زندگی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اعمال میں، اوقات میں، زندگیوں میں جو برکت رکھی، ان کے نزدیک سب سے اہم حکم اللہ کا حکم تھا۔ اولاد، بیوی، بچے، رشتہ دار بعد میں۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے المنتظم فی تاریخ الامم والملوک، اس میں انہوں نے قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا۔ یہ بہت بڑے قاضی رہے ہیں، صحابہ کے دور میں بھی یہ قاضی تھے۔ تو قاضی شریح عدل اور انصاف میں معروف گزرے، پوری زندگی فیصلے کیے، لیکن سارے فیصلے عدل پر ہوتے تھے۔ ایک دفعہ قاضی شریح کا بیٹا ان کے پاس کھانے میں دسترخوان لگا تھا، بیٹا باپ کے ساتھ بیٹھا ہے۔ بیٹے نے اپنے والد سے ایک مشورے کے طور پر کہا، ابا جان میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، میرا فلاں آدمی کے ساتھ ایک معاملے میں تنازع چل رہا ہے، تو میں آپ سے رائے لینا چاہ رہا ہوں کہ میں اگر وہ معاملہ آپ کے پاس لے کر آؤں تو آپ کس کے حق میں فیصلہ کرو گے؟ قاضی شریح نے کہا پوری بات بتاؤ۔ اس نے پوری بات سنا دی۔ تو اب بیٹا کہنے لگا، ابا جان اگر میرے حق میں فیصلہ ہے تو آپ مجھے بتاؤ تاکہ میں اس کو عدالت میں لے کر آؤں، میرے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ اور اگر آپ سمجھتے ہو میرے حق میں فیصلہ نہیں ہے تو میں ایسا کرتا ہوں، اس سے صلح کر دیتا ہوں۔ صلح کروں گا تو صلح میں بھی کچھ نہ کچھ تو مل جاتا ہے۔ جب آدمی صلح کرتا ہے تو کچھ ایک فریق رکھ لیتا ہے، کچھ دوسرا فریق رکھ لیتا ہے، درمیانی بات میں صلح ہو جاتی ہے۔ تو اگر میرے حق میں فیصلہ نہیں ہونا تو میں اس سے بات کرتا ہوں، آپس میں بات طے کر کے صلح کر دیتے ہیں۔ مثلا 70% وہ لے گا، 30 میں لے لوں گا، 75 اس نے لیا، 25% میں نے لے لیا، تو کچھ نہ کچھ مجھے بھی مل جائے گا۔ تو آپ بتائیے میرے حق میں فیصلہ ہے تو میں آپ کے پاس مقدمہ لے کر آؤں، اور اگر میرے حق میں نہیں ہونا آپ مجھے بتائیے، میں صلح کر لیتا ہوں، معاملہ یوں رفع دفع ہوگا، کچھ مجھے بھی مل جائے گا۔ قاضی شریح نے فوراً کہا اگلے ہی دن مقدمہ لے کر آؤ، مقدمہ کل کے دن میری عدالت میں پیش کرو۔ بیٹا سمجھا باپ میرے حق میں فیصلہ کرے گا۔ اگلے دن مقدمہ آ گیا، قاضی شریح کا بیٹا سامنے کھڑا اور جو مدعا علیہ تھا مقابل وہ بھی سامنے کھڑا۔ قاضی شریح نے دونوں کی بات سنی، مدعی سے کہا گواہ پیش کرو، گواہ نہیں تھے۔ مدعا علیہ نے قسم کا کہا، اس نے قسم کھا لی، وہ حق پر تھا۔ قاضی شریح کو اطمینان ہو گیا تو انہوں نے وہ فیصلہ مدعا علیہ کے حق میں کر دیا، بیٹے کے حق میں نہیں کیا۔ تو جو کچھ تھا وہ جو ان کا مخالف تھا اس کو مل گیا، وہی حق پر تھا، تو سارا اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ عدالت ختم ہو گئی، گھر آئے تو بیٹا والد کے ساتھ بیٹھا ہے، بڑا غصے میں ہے۔ والد نے پوچھا بیٹا کیا ہو گیا؟ کہا ابا جان آپ سے میں نے مشورہ بھی لیا تھا کہ اگر میرے حق میں فیصلہ ہونا ہے آپ مجھے بتائیں، میں آپ کی عدالت میں لے آؤں، اگر نہیں ہونا میں اس سے صلح کر دوں، کچھ مجھے بھی مل جاتا۔ تو آپ نے اس وقت مجھے کہا معاملہ لے کر آؤ، تو اب میری بڑی رسوائی ہو گئی، بڑی بےزتی ہو گئی۔ قاضی کی عدالت میں مقدمہ گیا، میرے حق میں فیصلہ نہیں ہوا، مخالف کے حق میں فیصلہ ہو گیا، میری تو بڑی بےزتی کر دی آپ نے ابا جان۔ قاضی شریح رحمہ اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بیٹا اللہ کی قسم
مجھے کائنات میں سب سے زیادہ محبت تجھ سے ہے، لیکن اللہ کا حکم تجھ سے بھی بڑھ کر ہے۔ مجھے سارے انسانوں میں محبت تجھ سے ہے کہ تو میرا بیٹا ہے، تو میرا بیٹا ہے، مجھے تجھ سے محبت ہے اللہ کی قسم، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا حکم بیٹا تجھ سے بھی بڑھ کر ہے۔ اگر میں تجھے کہتا صلح کر دے، تو صلح کرتا تو 25% خود رکھ لیتا، 75 اس کو دے دیتا، تو حقدار کو پورا حق نہ ملتا، تو شرح اللہ کی عدالت میں کیا جواب دیتا؟ اس لیے میں نے کہا صلح نہیں کرے، جس کا پورا حق ہے میں اس کو پورا حق دلاؤں گا۔ اس کا پورا حق بنتا تھا، باپ نے اس کے حق میں فیصلہ کر کے مدعے کو پورا حق دلا دیا، اپنے بیٹے کی ذلت گوارا کر دی، اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑا، انصاف کو ترک نہیں کیا۔ آج کہاں ایسے قاضی ملیں گے، کہاں ایسے گورنر اور حکمران ملیں گے؟ آج تو ہم دیتے ہیں اپنے بیٹوں کو، آج نوازتے ہیں اپنی تنظیم والوں کو، اپنی پارٹی والوں کو، اپنے عہدے والوں کو، اپنے منصب والوں کو۔ کہاں گئے یہ عدل اور انصاف والے؟ تو میں عرض کر رہا تھا، یہ وہ لوگ تھے جو محتاج زندگی گزار کے دنیا سے چلے گئے، جن کی زندگیوں میں انصاف تھا، انہوں نے اللہ کے حکم کو مقدم رکھا۔ باقی رشتے ناتے ٹوٹتے ہیں، ٹوٹ جائیں، اللہ کا حکم نہ ٹوٹے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ قاضی القضات چیف جسٹس گزرے ہیں، یہ وہ انسان تھے جو یومیہ 200 رکعت نوافل پڑھتے تھے۔ تذکرۃ الحفاظ میں امام ذہبی نے لکھا 200 رکعت نوافل پڑھتے تھے، اللہ نے ان کو بہت فقاہت عطا فرمائی تھی۔ یہ امام ابو یوسف جب انتقال کا وقت قریب تھا بڑے پریشان تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، غمگین تھے۔ حسن التقاضی میں علامہ کوثری نے اور مناقب الامام ابی حنیفہ و صاحبیہ میں واقعہ ہے، جو قریب بیٹھے ہیں وہ کہنے لگے حضرت آپ کیوں اتنا پریشان؟ ساری زندگی آپ کی قرآن و سنت کی تعلیم میں گزری، نوافل میں، عبادت میں، اعمال میں، فقہ میں گزری، آپ کیوں اتنے پریشان ہو؟ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا اللہ کی قسم زندگی میں کبھی خیانت نہیں کی، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی زنا نہیں کیا، کبھی شراب نہیں پی۔ جتنے معاملات کیے ہیں 18 سال قاضی رہا ہو، اور مجھے نہیں یاد مجھ سے کسی معاملے میں قصدن میں نے ناانصافی کی ہو۔ مجھے امید ہے اللہ کی ہاں میں سرخرو ہوں گا، لیکن ایک معاملے میں میں پریشان ہوں، اس وجہ سے چہرے کی رنگت تبدیل تھی، جسم پہ کپ کپی طاری تھی۔ اگر اللہ نے وہ مجھ سے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ سامعین نے پوچھا حضرت کون سا معاملہ؟ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا ایک دفعہ ایک عیسائی مقدمہ لے کر آیا اور وقت کا بادشاہ ہارون الرشید کے خلاف مقدمہ لایا۔ اس نے کہا ہارون الرشید کے پاس جو زمین ہے وہ ہماری زمین ہے، اور بادشاہ نے ہماری زمین قبضہ کی ہوئی ہے، تو آپ بادشاہ سے کہو کہ ہماری زمین واپس کر دیں۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے جب اس عیسائی کی بات سنی تھی، اس سے کہا اگلے دن آ جانا، اگلے دن میں بادشاہ کو بھی بلاؤں گا، اس کی بھی بات سنوں گا، تیری بھی بات سنوں گا۔ امام ابو یوسف نے وقت کے خلیفہ ہارون الرشید کو پیغام دیا، آپ کے خلاف مقدمہ ہے کہ آپ نے فلاں عیسائی جو آپ کی رعایا میں سے ہے، آپ نے اس کی زمین غصب کی ہے، تو کل آپ عدالت میں تشریف لے آنا۔ تو ہارون الرشید وقت کا بادشاہ عدالت میں آ گیا۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، اب چونکہ وہ وقت کا بادشاہ تھا، 3 بر اعظم کا بادشاہ تھا، تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے احتراماً اس کو اپنے ساتھ بٹھا دیا، بادشاہ کو، اور جو عیسائی تھا اسے سامنے بٹھایا۔ اس سے کہا بھئی آپ کی بات کیا ہے؟ اس نے کہا جی بادشاہ نے میری زمین پر قبضہ کیا۔ امام ابو یوسف نے کہا آپ مدعی ہو، تو شریعت کا ضابطہ ہے کہ مدعی 2 گواہ لے کر آئے، ثبوت لے کر آئے۔ آپ کے پاس گواہ کون سے ہیں؟ اگر آپ کے پاس ثبوت ہے قانونی طور پر تو وہ ثبوت پیش کرو کہ میں آپ کے حق میں فیصلہ کروں۔ گواہ ہیں؟ اس نے کہا گواہ نہیں۔ کہا کوئی قانونی ثبوت ہے؟ آج کے دور میں جیسے فائل ہوتی ہے، کوئی ثبوت ایسا قانونی؟ اس کے پاس وہ بھی نہیں تھا۔ امام ابو یوسف نے فرمایا پھر آپ کیسے دعویٰ کر رہے ہو جبکہ آپ کے پاس نہ گواہ موجود ہے نہ کوئی قانونی ثبوت ہے؟ اب مدعے پر قسم آتی ہے، تو شریعت کا ضابطہ ہے مدعی گواہ لے کر آئے، اگر نہیں پیش کر سکا مدعا قسم کھائے۔ تو امام ابو یوسف نے بادشاہ وقت ہارون الرشید سے کہا کہ تم قسم کھاؤ کہ یہ زمین تمہاری ہے۔ تو خلیفہ وقت ہارون الرشید نے کہا میں قسم کھاتا ہوں یہ زمین ہماری ہے، یہ میرے والد کے پاس تھی، اس سے پہلے میرے دادا کے پاس تھی، دادا سے والد کو وراثت میں ملی، والد سے مجھے وراثت میں ملی، اور میں ہی اس زمین کی آمدنی لے رہا ہوں۔ یہ آج 1-2 سال سے نہیں، عرصے دراز سے چلا آ رہا ہے، اور اس پر انہوں نے ثبوت بھی پیش کیا۔ تو بات ثابت ہو گئی کہ اس کا دعویٰ غلط تھا، جھوٹا تھا، اور زمین ہارون الرشید ہی کی ہے، اور اس نے قسم بھی کھا لی۔ تو امام ابو یوسف نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اب جب رو رہے ہیں تو کسی نے پوچھا حضرت پھر کیوں رو رہے ہیں؟ فیصلہ تو آپ نے ٹھیک کیا۔
اور آپ دنیا سے جا رہے ہو اتنے غمگین اور رو رہے ہو. فرمایا 18 سال قاضی رہا ہوں، سب فیصلے کیے، کبھی بے اطمینانی نہیں ہوئی، لیکن اس معاملے میں بے اطمینانی یہ ہے، فیصلہ تو میں نے ٹھیک کیا لیکن میں نے بادشاہ وقت کو مدعی کے ساتھ سامنے ایک جگہ نہیں بٹھایا. مدعی جہاں بیٹھا تھا سامنے، وہاں میں نے مدعا ہارون الرشید کو نہیں بٹھایا، میں نے بادشاہ وقت کو اپنے قریب بٹھایا، اپنی مسند کے قریب بٹھایا. شریعت کا تقاضا، اسلام کا قانون یہ تھا جب کوئی فیصلے کے لیے آئے گا وہ کٹہرے میں مدعی کے ساتھ مدعا بھی کھڑا ہوگا، چاہے وہ وقت کا بادشاہ اور خلیفہ کیوں نہ ہو. میں نے اسے ساتھ بٹھایا، سامنے نہیں بٹھایا. اگر اللہ نے اس بارے میں پوچھ لیا تو ابو یوسف کیا جواب دے گا؟ 18 سال جو زندگی گزار کے چلا جائے، معاملات اور فیصلے بھی حق پر کر کے چلا جائے، لیکن کتنی احتیاط کے ساتھ یہ لوگ زندگی گزار کے گئے. اللہ نے اسی وجہ سے ان لوگوں کو عزتیں عطا فرمائی. آج جو ہماری کہیں پریشانیاں ہیں، تکالیف ہیں، مصائب ہیں، اس کی بنیادی وجہ ہم دین میں محتاط نہیں ہیں. دنیا کے معاملے میں بڑی احتیاط ہے، ایک چیز لیتے ہیں 4 دکانوں پہ پوچھتے ہیں نقصان نہ ہو جائے. ایک مارکیٹ میں جائیں گے، دوسری میں جائیں گے، تیسرے میں جائیں گے، گوگل میں سرچ کریں گے کہیں نقصان نہ ہو جائے. کوئی 20-30 روپے کی چیز لینی ہے 4 جگہوں سے پوچھیں گے، شریعت کا حکم نہیں پوچھتے. دین کا معاملہ آتا ہے کہتے ہیں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا. سود بھی کھا رہا ہے، رشوت بھی کھا رہا ہے، حرام بھی کھا رہا ہے. نہ فرائض کی پابندی، نہ واجبات کی پابندی، نہ حلال اور حرام کی فکر، نہ دیانت اور امانت کی فکر، نہ فرائض کی پابندی، نہ اتباع سنت. کہا جی اللہ غفور الرحیم ہے، تو زندگی میں اطمینان کہاں سے آئے؟ اللہ نے سلف کی زندگی کو مطمئن اور اطمینان والا اس لیے بنایا، یہ لوگ محتاط زندگی گزار کے گئے. میں ایک واقعہ سنا کے بات سمیٹتا ہوں. کتنی محتاط تھیں آخری وقت تک. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، احیاء علوم الدین میں واقع ہے. ان کی خادمہ عمر بن عبدالعزیز کے پاس آئی، فوراً کہنے لگی حضرت میں سوئی ہوئی تھی، ابھی میری آنکھ کھلی ہے، میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں جہنم ہے، جہنم کے اوپر ایک پل ہے، اور میں نے دیکھا اس پل سے سب سے پہلے عبد الملک بن مروان بادشاہ گزر رہا ہے. جیسے ہی اس پل سے گزرنے لگتا ہے اچانک ایک دم وہ پل ٹیڑھا ہو جاتا ہے اور وقت کا بادشاہ جہنم میں گر جاتا ہے. عمر بن عبدالعزیز کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے، کیونکہ خادمہ ان کی نیک صالحہ متقیہ تھی. فرمایا پھر کیا دیکھا؟ کہا میں نے پھر دیکھا کہ اس کا بیٹا لایا گیا سلیمان. جب اسے جہنم سے گزارا گیا پل پر سے، تو جیسے ہی بیچ میں پہنچا اچانک پل ٹیڑھا ہو گیا، ڈگمگایا، وہ بھی نیچے آگ میں گر گیا. پوچھا پھر کیا ہوا؟ کہا پھر میں نے دیکھا ولید کو لایا گیا، اس کا دوسرا بیٹا ہے. کہا جیسے ہی اوپر سے گزرنے لگا اور پل ڈگمگایا ہے، ولید بھی نیچے جہنم میں گر گیا. عمر بن عبدالعزیز کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا امیر المومنین پھر آپ کو لایا گیا. جیسے یہ کہا آپ کو لایا گیا، عمر بن عبدالعزیز نے ایک چیخ ماری، غیر اختیاری طور پر نیچے گرے، بے ہوش ہو گئے، ایڑیاں رگڑنے لگ گئے، چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے کہ میرے ساتھ کیا ہوا. خادمہ کان میں کہہ رہی ہے امیر المومنین اللہ کی قسم آپ کو نجات مل گئی تھی، میں نے دیکھا تھا آپ اوپر سے بڑے اطمینان سے گزر گئے. امیر المومنین اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو نجات دے دی ہے. کان میں آواز دیتی رہی، آپ ایڑیاں رگڑتے رہے، کافی دیر کے بعد آپ کو ہوش آیا. یعنی اتنی محتاط زندگی یہ لوگ گزار کے گئے. جب آخری وقت آیا، تاریخ مدینہ دمشق میں واقع ہے، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی اہلیہ یہ فاطمہ وہ خاتون تھی جس کا خاوند بھی بادشاہ، جس کا والد عبد الملک بھی بادشاہ، دادا مروان بھی بادشاہ، بھائی سلیمان بھی بادشاہ، بھائی ولید بھی بادشاہ، چاروں سلسلوں سے خلافت ملی. لیکن عمر بن عبدالعزیز نے اس سے کہا تھا تیرے باپ نے تجھے جتنی دولت سونا دیا ہے وہ سب رعایا کا ہے، اگر میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو یہ سب سونا جمع کرا دو. عمر بن عبدالعزیز کی گھر والی فاطمہ نے سارا سونا جو باپ نے اس کو دیا تھا سب رعایا کے بیت المال میں جمع کرا دیا کہ اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور جس وقت عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہوا تھا، اس کا بھائی بادشاہ بنا تھا، اس نے فاطمہ سے کہا تھا اگر تم چاہو میں وہ سونا دوبارہ بیت المال سے لے کر تمہیں دے دوں. فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں شوہر کی زندگی میں اس کی اطاعت کروں اور اس کے دنیا سے جانے کے بعد میں اس کی نافرمانی کر دوں. جب تک یہ خلیفہ رہے ہیں 2 سال، کبھی 2 سال میں ان پر غسل فرض نہیں ہوا. اپنی گھر والی اور باندیوں سے کہا تھا اب میں تمہارا حق نہیں ادا کر سکتا. بیوی سے کہا اگر تم چاہو میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں. باندیوں سے کہا تم چاہو میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں. اب میرا دن گزرے گا رعایا کے فیصلوں میں، انشاءاللہ رات گزرے گی اللہ کے سامنے شب بیداری تلاوت دعا میں، اس لیے میں تمہارا حق نہیں ادا کر سکوں گا. چاہوں تو میں تمہیں آزاد کر دوں.
बीवी से कहा चाहो मैं तुम्हें तलाक दे दूं, मेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है ये, और एक एक दिरहम की अल्लाह के यहाँ बास पुरस मुझसे होनी है। घरवाली ने कहा आप मुझे तलाक न दे, मैं आपके निकाह में रहूंगी, मैंने अपना हक आपको माफ कर दिया। बांदियों ने कहा हमने अपना हक माफ कर दिया, हम चाहते हैं हम आपके आकद में रहें, आपके साथ हमारी जिंदगी गुजरे। इतनी एहतियात के साथ जिंदगी गुजारी। जब नज़ा का आलम शुरू हुआ, आखिरी वक्त था, फातिमा कहती है मैं करीब बैठी हुई थी तो मैंने देखा आपका चेहरा एकदम पुररौनक हो गया, चेहरे पर खुशी के आसार आ गए। फरमाया मेहमान लेने के लिए आ गए, यानी फरिश्ते रूह कब्ज करने के लिए। फरमाया मैं उनको देख रहा हूँ, सफेद लिबास है, हाथों में सफेद कपड़े उनके पकड़े हुए हैं, ताहद्दे निगाह वो खड़े हुए हैं। बस कुरान की आयत इन्होंने पढ़ी, पढ़ने के बाद कलमे शहादत पढ़ा, आसमान की तरफ निगाह डाली और पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसी मौके पर इनका इंतकाल हो गया। यानी कैसी खूबसूरत खुशगवार जिंदगी।